ہمیشہ پست ہے، کلمہ حق ہمیشہ بلند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت تعبیر وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول بلند ہی رہتا ہے، اللہ کا بول پست نہیں ہوتا، اسلام پست نہیں ہوتا، مسلمان پست ہوتے ہیں، حق پست نہیں ہوتا، اہل حق پست ہو جاتے ہیں، حق کو شکست نہیں ہوتی، اہل حق کو شکست ہوتی ہے، باطل کامیاب نہیں ہوتا، اہل باطل کو فتح ہوتی ہے، اہل باطل کی فتح وہ اللہ کے کلمے کو نیچے نہیں کر سکتی، اہل حق کی شکست اللہ کے کلمے کو نیچے نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے، کفر کا کلمہ ہر حال میں پست ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے باطل کا کلمہ پست کر دیا، یہ حق کے کلمے کے مقابلے میں نہیں، اہل حق کے مقابلے میں، اہل حق کو ہم نے اونچا کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میرا کلمہ اونچا ہو گیا، تمہارے رب کا کلمہ ہر حال میں اونچا ہے، تمہارے رب کا کلمہ ہر حال میں اونچا ہے، تمہارا رب بلند بالا، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، رفع السماء بغیر عمد ترونها، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ وہی ہے جس نے بلند و بالا آسمان کھڑے کیے، ستونوں کے بغیر عرش کو بلند کیا، ستونوں کے بغیر عرش پر استوا کیا، حاجت اور ضرورت کے بغیر وہ بلند، اس کا کلمہ بلند۔ اہل حق کبھی نیچے ہوں گے، اہل حق کبھی اوپر ہوں گے، اہل باطل کبھی نیچے ہوں گے، اہل حق کبھی اوپر ہوں گے۔ یہ تمہارے لحاظ سے ہے کہ کلمہ کفر پست ہوا، تمہارے لحاظ سے ہے کہ اہل حق پست ہو گئے۔ حق کبھی پست نہیں ہوتا، جھوٹوں کی کثرت سچ کو گہنا نہیں سکتی، زانیوں کی کثرت پاک دامنوں کو داغدار نہیں کر سکتی، رشوت خوروں کی کثرت حلال پہ چلنے والوں کو شرما نہیں سکتی، جواریوں کی کثرت وہ حلال کمانے والوں کو شرمندہ نہیں کر سکتی۔ نیکی ہمیشہ بلند، تقوی ہمیشہ بلند، سچ ہمیشہ بلند، عدل ہمیشہ بلند، پاک دامنی ہمیشہ بلند۔ باطل، اہل باطل کی کثرت پانی کی جھاگ کی طرح ہے، ہوا چلی بلبلے بنے، دوسری ہوا چلے گی ان بلبلوں کو ختم کر دے گی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ابن زیاد اور شمر یہ باطل کی علامت ہیں، حسین اور ان کے ساتھی یہ حق کی علامت ہیں۔ ایک نہیں، یہاں لاکھوں کروڑوں اللہ پر قربان ہوئے ہیں، چونکہ یہ بہت بڑے تھے۔ ان جیسا جس دن یہ شہید کیے جا رہے تھے، ان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ ہستی تھے جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو نبی کے کندھے کی سواری نصیب ہے، یہ وہ ہیں جن کو نبی کی کمر کی سواری نصیب ہے۔ کمرے میں آپ سواری بن جاتے، دونوں ہاتھ ٹیک دیتے زمین پر، دونوں گھٹنے ٹیک دیتے اور دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے سارے کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ دنیا میں ایسے سوار کسی ماں نے نہیں جنے جن کو خاتم الانبیاء کی سواری نصیب ہو۔ دنیا میں کسی نے ایسے دو گوہر نہیں دیکھے جن کو خاتم الانبیاء کی کمر پہ سوار ہونا نصیب ہو۔ ایک تو نا خود سوار کرا، یہ ایسے لاڈلے تھے کہ جب آپ سجدے میں سر رکھتے تو یہ دونوں بھاگ کے اوپر چڑھ جاتے۔ آپ سجدے میں گئے، یہ دونوں اوپر چڑھے، صحابہ آگے بڑھے اتارنے کے لیے، آپ نے سجدے میں سر رکھے ایک ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ مت اتارو۔ نماز کے اندر آپ نے اشارہ فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو، ایک اوپر ایک نیچے، ایک نیچے ایک اوپر، کبھی وہ اوپر کبھی یہ نیچے، کبھی یہ نیچے کبھی وہ اوپر۔ تو آپ سجدے میں اپنے کونیوں کو ایسے کھلا کر دیتے تھے تاکہ ان کو نیچے گزرنے میں، اوپر چڑھنے میں آسانی ہو۔ ایسے لاڈلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ باہر تشریف لائے، حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا، حسین کو اس کندھے پہ۔ ہم تو اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے باہر نہیں نکل سکتے، شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، حضرت صاحب نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اے ہے، شریعت کا نہ جاننا بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ چیزیں دین بن جاتی ہیں
جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ دین مٹ جاتا ہے جو عین دین ہے۔ آپ نے کندھے پہ ادھر حسن کو بٹھایا، ادھر حسین کو بٹھایا، اور باہر آ گئے، باہر سب کے سامنے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے حضرت حسین کو پکڑا، گلی میں کھیل رہے، بچے کھیل رہے، آپ ایک شادی سے واپس، ولیمے سے واپس آ رہے، آگے بچے کھیل رہے، ان میں امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے جیسے بڑا چھوٹے بچے کی طرف دوڑتا ہے، لپکتا ہے، پکڑو پکڑو، تو آپ نے کہا پکڑو پکڑو، تو آگے امام حسین بھاگنا شروع ہوئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ساتھ ساتھ ہمارے نبی بھی پیچھے پیچھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ جعل الصبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا وجعل النبی علیہ السلام یضاحکہ۔ امام حسین بھاگ کے ادھر ہوتے تو ہمارے نبی آگے ہو جاتے، کہتے پکڑو، وہ ادھر بھاگتے تو وہ آگے ہو جاتے، کہتے پکڑو، یوں پکڑتے جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹا بچہ آگے بھاگ رہا، وہ کہہ رہا مجھے پکڑو، اور پیچھے اس کا ابا بھاگ رہا، وہ کہتا پکڑو پکڑو، اور وہ چونکہ ہم نے کھیلنا ہوتا ہے تو بچہ یوں سمجھتا ہے شاید آج میں بڑا ہی طاقتور ہوں، میرا ابا ہی نے مجھے نہیں پکڑ پا رہا، تو یہ کیفیت باہر ہو رہی تھی، گلی میں، اندر نہیں، گلی میں ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے ایسے پکڑا، یوں اٹھایا، تھوڑی اٹھائی، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، کہ حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا۔ ان سے افضل اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جو خاندان ذبح ہو رہا ہے اس خاندان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ براہ راست 16 آدمی آل رسول میں سے شہید کیے گئے، براہ راست 16، 72 تو ٹوٹل ہیں، 16۔ اس قصے کا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں، قصہ تو سناتے رہتے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہوا، میں یہ بتانا چاہیے کیوں ہوا۔ ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے نسل کو کٹتا دیکھے اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہو، ایک لفظ پہ سب کچھ بچا سکتا ہو، جنت بھی سلامت دنیا بھی سلامت۔ میں تو جمعہ پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے کے دوزخ بچا لے، اور یہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گھر میں آیا، میری ماں نے کہا اللہ کے نبی سے ملے کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا۔ کہا ارے سکلت کا امک، ارے یہ تو نے کیا کیا، 1 ہفتہ ہو گیا تو نے حضور کا دیدار نہیں، چل گھر میں بعد میں داخل ہو، پہلے اللہ کے نبی کو مل کے آ۔ کہنے کہ میں وہیں سے واپس ہوا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رات کو۔ آپ نے کہا کون؟ کہا جی حذیفہ۔ کہا اس وقت کیسے آ گئے؟ کہا جی اللہ ماں نے بھیجا کہ جاؤ حضور کی خدمت میں حاضری دے کر آؤ۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ اچھا کیا آ گئے، دیکھو ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یوں کہہ کر گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے اور خاتون جنت ہے اور سردار جنت ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے اور امام حسین آپ کے کندھے پر چڑھے ہوئے، کبھی اس کندھے پر چڑھ جاتے کبھی اس پہ چڑھ جاتے، جب بچے اوپر چڑھتے ہیں نیچے اوپر چڑھ نیچے، تو ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے پیار ہے؟ کہاں بہت پیار ہے۔ کہا آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا خون گرے گا۔ حضرت علی جب عراق جا رہے تھے کربلا سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ ان کا کربلا۔ تو حضرت علی نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ، صبر کرنا ہے، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ واقعہ سنا ہے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ حسین کھیل رہے تھے اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس طرح آپ کی امت
آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی، اور یہ وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، چونکہ وہ مٹی حضرت علی نے دیکھی تھی، کہ شاید یہ وہی مٹی نہ ہو جہاں میرے بیٹے کا خون گرے گا۔ تو ان کو نصیحت، صبرا ابا عبداللہ۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں۔ آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے بچے سوئے ہوئے، علی سوئے ہوئے، حسن کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں اماں پانی پلاؤ۔ اماں کے اٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی نے گلاس اٹھایا، فاطمہ کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکلے۔ حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ جو ہاتھ ملا وہ دودھ سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اندر آئے۔ اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آئے پہلے لینے کے لیے، تو آپ نے حسین سے فرمایا پیچھے ہٹو۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، دونوں سے ہی ہے، لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ تو حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین اس کا عکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو آپ کی محبت حسن کی طرف زیادہ تھی۔ آپ نے ان کو پلایا، ان تینوں کو پلا کر پھر آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے، یہ جو سویا ہوا ہے علی، ان کی آنکھ نہیں کھلی اس سارے قصے میں، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں ایک ہی میدان میں ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ اتنے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے بعد اگر یہ ایک بول بول کے جان بھی بچاتے، مال بھی بچاتے، اولاد بھی بچاتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ جنت بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، ہم خرما ہم ثواب، دین دنیا ساتھ ساتھ، ہم نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، جھوٹ بھی چلے نماز بھی چلے، رشوت بھی چلے نماز بھی چلے، ظلم بھی چلے اور حج بھی چلے، دین دنیا ساتھ ساتھ۔ تو یہ فلسفہ انہوں نے کیوں نہ پڑھا کہ دین دنیا ساتھ ساتھ، کہ نہیں اللہ کو راضی کرنا یہ میری زندگی کے معراج، مطلوب مقصود، اس کا راضی ہونا ہی زندگی، وردوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کا راضی ہونا۔ اجلت الیک رب لترضا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آ رہے ہیں، یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ کا مرکز صرف اللہ ہے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ خود کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، لوٹنا، لوٹاؤ اپنے اللہ کی طرف، لوٹاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ تو میرے بھائیو یہ حق و باطل کی کسوٹی ہے، معیار تھا کہ نہیں 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 نہیں، اس وقت کا امر یہ ہے کہ نہ اولاد کو دیکھیں گے، نہ اپنی جان کو، نہ اپنی عزت کو، نہ اپنی بچیوں کو، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہے زہیر بن القین تھے دائیں طرف کے سردار، اور حبیب بن المطہر تھے بائیں طرف کے، اور عباس بھائی تھے درمیان میں جو تقسیم کی۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے۔ تو زہیر بن القین نے جب بالکل عین آخر میں بات تلواریں ٹکرانے لگیں اور امام حسین کی نصیحت کارگر نہ ہوئی، تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے یہ آگے بڑھے، کہنے لگے دیکھو اہل کوفہ، ابھی ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، اگر ہمارے درمیان تلوار چل گئی تو تم غیر ملت ہوگے، ہم دوسری ملت ہوں گے، تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا، تمہیں قیامت کے دن کبھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اگر تمہاری تلواریں آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئیں تو یاد رکھنا تم کبھی بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کو نہیں پا سکو گے۔ میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں۔ تو شمر نے کہا ان قریب تم سب موت کا پیالہ پینے والے ہو۔ تو زہیر نے ارشاد فرمایا اب الموت تخوفنی، اب الموت تخوفنی، ارے پاگل احمق بدو، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ برید بن حذیر فرمانے لگے
اللہ کی قسم نہ کبھی جوانی میں نافرمانی کی، نہ کبھی بڑھاپے میں نافرمانی کی۔ آج میں اللہ کا مشتاق ہوں۔ آج ہمارے اور جنت کی حوروں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ اہل کوفہ آئیں اور ہمارا کام تمام کر دیں۔ ادھر ہماری گردن تن سے جدا ہوگی اور ادھر حوریں ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں۔ سعید بن عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت تو ایک جان ہے ابھی فدا ہو جائے گی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک آپ کی حفاظت پہ فدا کرتا اور قربان کرتا، پر میں کیا کروں، میری بے بسی ہے، میری جان ہی ایک ہے جو بس ایک ہی دفعہ مر جائے گی، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ سر پھرے ہیں، یہ کیسے پاگل ہیں، موت کے منہ میں سر دے رہے ہیں، ایک گول سے اپنی زندگی کیوں نہیں بچاتے، یہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ کیسے پاگل ہیں۔ ہاں، دنیا کے چاہنے والوں کی نظر میں یہ پاگل ہیں اور آخرت کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے پرستاروں کی نظر میں ان سے بڑا نادان کوئی نہیں، اور اللہ کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا دانا کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑے دانا ہیں، یہ سب سے بڑے عقل والے ہیں کہ انہوں نے سودا کر لیا، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب بنا لیا، جان کی بازی ہار گئے۔ جان کوئی بچ جائے گی کیا؟ ابن زیاد کی جان بچ گئی کیا؟ شمر زندہ رہا آج تک قیامت تک؟ کیا وہ کوفے کا لشکر زندہ رہا؟ کیا وہ لوگ زندگی پائے؟ کیا یزید زندہ رہا؟ مر گئے، سب نے موت کے پیالے پیے۔ ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے اٹھا، ایک اللہ کو راضی کر کے دنیا سے اٹھا۔ موت کا رقص تھا اور اللہ کی رضا کے پروانے دیے جا رہے تھے یہاں تک کہ سارے ساتھی ختم ہو گئے۔ آخری آدمی عابس بن ابی شبیب رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اب جب تک ہم زندہ تھے آپ پہ حرف نہیں آیا، اب ہماری اکیلی جان ہے، میں اب اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اور آگے اکیلے کے مقابلے میں تو ایسے جدھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے، ادھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے۔ تو ابن سعد نے کہا اور یہ تمہارے قابو کا نہیں، اس کو پتھر مارو۔ تو چاروں طرف سے اس کو پتھروں اور تیروں سے بوچھاڑ آئی، قریب کوئی نہیں آیا، اکیلے میدان میں کھڑے، قریب کوئی نہیں آیا۔ پتھروں سے مار تیر مار زخمی کر دیا۔ جب گرے پھر جا کے تن سر سے دھڑ سے جدا کیا، اب آل رسول کا نمبر لگ گیا اور سب سے پہلے اپنے بیٹے علی الاکبر شہید۔ ہائے ہائے، بڑے خوبصورت۔ جب وہ گرے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے باہر نکل آئے، روتی ہوئی۔ تو حضرت حسین نے ان کو پکڑا کہ بہن واپس چلو، صبر کرو، اور اپنے بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کے خلاف دعویٰ کرنے والا خود نبی ہوگا۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھا۔ اس کے بعد بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے۔ قاسم ایسے خوبصورت جوان تھے کہ ان کی لاش کے تڑپنے کو دیکھ کر مارنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ان کا یا عمّا، تو بیچ میں اتنے فاصلے تھے کہ حضرت حسین کے پہنچتے قاسم جان کی بازی ہار گئے۔ تو سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور دوست بہت تھوڑے ہیں، اب تو میری مدد سے ویسے ہی بے نیاز ہو چکا ہے۔ اور جب علی الاصغر شہید ہوئے، اور ان کی وہ تو چھوٹے ہی تھے، حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے، علی الاصغر شہید ہوئے، علی الاکبر شہید ہوئے، علی الاوسط بچ گئے جن کو امام زین العابدین کہا جاتا۔ جب وہ علی الاصغر شہید ہوئے تو کہا جا اپنے باپ دادا سے مل لے، جا اپنے باپ دادا سے مل لے۔ زہیر بن القین جو دائیں طرف کے سردار تھے، جب وہ شہید ہوئے، جب وہ گرے تو تیر لگے نا،
تو حضرت حسین کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، آگے بڑھ، تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا تو آج بھی ہدایت یافتہ ہے۔ الیوم تلقى جدک النبی، آگے بڑھ، تیرا نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں ہے، آج اپنے نانا سے ملے گا، حسنا والمرتضی علیہ، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، اپنے باپ مرتضی علی سے ملے گا، چل چل آگے بڑھ۔ تو پھر بھائیوں کے لاشیں گرنے لگے، عباس گئے، جعفر گئے، محمد گئے، عثمان گئے، عبداللہ گئے، ابو بکر گئے، پھر عبداللہ ابن جعفر کے عون گئے، محمد گئے، پھر امام حسن کے قاسم گئے اور محمد گئے، ابو بکر گئے، پھر مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے۔ او بھائیو، یہ وہ نسل ہے جس کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس داستان کا سبق اے ہے، یہ حق کی داستان ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کی یاد نہیں ہے، صرف جلسے جلوس کے لیے نہیں ہے، سارا دین رسمیں بن گیا نا۔ ربیع الاول آیا تو جلوس نکالے، محرم آیا تو جلوس نکالے، کوئی توبہ بھی کرنے والا ہے؟ کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے جھوٹ چھوڑ دیا، کسی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے زنا چھوڑا ہو، کسی نے رشوت کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے گالی گلوچ چھوڑ دیا ہو، کسی نے گانے سننا، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہو، کسی نے سود کھانا چھوڑا ہو، کوئی بھائیوں سے روٹھا ہوا ماننے چلا گیا ہو، کسی نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو، کسی نے انعامی بانڈ لاٹری اسکیموں کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے غیبت چغلی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے چوری ڈاکے کو چھوڑ دیا ہو، پھر تو پیغام حسین پہنچا، لیکن ایک بھی نمازی نہ بنا، ایک بھی اللہ کے سامنے نہ جھکا۔ تو یہ تو رسم و رواج ہے، اور اللہ کو رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک دامن لوگ، وہ پاک خون ان رسموں سے اونچا نہیں ہوتا۔ وہ اتباع سے منزل ملتی ہے، پیچھے چلنے سے منزل ملتی ہے۔ کیا دن تھا وہ، زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، تھک ہار کے۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی، جلوس نکل رہا ہے، ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ شمر نے آگے سے جواب دیا تمہاری نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو فرمایا اچھا ہماری نہیں ہوتی، اہل بیت ہماری نہیں ہوتی، اہل رسول تو بدبختو، ہماری تو فعل تو تمہیں نماز ملی۔ اور این مارکہ کارزار میں ظہر کی نماز شروع فرما دی، نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ سارے ساتھی کٹ مرے۔ ایک کوفی کہنے لگا میں نے ایسے دل والا زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جس کے چاروں طرف اولاد کی لاشیں رقص کر رہی ہوں اور اس کا چہرہ سمندر کی طرح پرسکون۔ آخری بیٹے عبداللہ تھے، 2 سال، صرف 2 سال۔ 2 سال کا تو پرایا بچہ بھی اچھا لگے، دشمن کا بچہ بھی اچھا لگے۔ یہ تو اہل رسول میں سے ہیں۔ ان کو بلایا اور ان کو ایسے سینے سے لگایا، ان کو پیار کرنے لگے، ایسے ان کو سونگنے لگے، پیار کرنے لگے اور نصیحت کرنے لگے خاندان والوں کو کہ ابن الموقد کا تیر آیا اور بچے کے گلے میں لگا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت آ کر پیمانہ چھلکا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں بولے، بچے کا خون اپنے چلو میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو ہم تو اس حال میں بھی راضی ہیں، لیکن ان سے بدلے تو خود لے۔ دے دی جان۔ زرع بن شریک تمیمی نے آ کے پہلے اس براہ راست وار الٹے کندھے پر وار کیا، پھر سنان بن انس نے آ کے نیزہ مارا،
جس سے زمین پر گرے اور اس نے آ کے سر کاٹ دیا اور خولہ بن یزید کو سر پکڑایا، سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا، 72 کے 72 کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے گئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی چڑھا دیا گیا۔ پھر ان کا جنازہ ابن سعد نے نہیں پڑھا، 82 آدمی ان کے قتل ہوئے تھے، ان کا جنازہ پڑا، ان کو دفن کیا، ان کی لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے ان سب کے جنازے پڑھے، ان کو دفن کیا۔ جب ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کی قبروں کو بنایا گیا اور دفن کیا گیا تو اس نے وہاں پانی چھڑوا دیا، 40 دن وہاں پانی کھڑا رہا، اتنا پانی چھوڑا تاکہ قبروں کے نشان مٹ جائیں۔ بنو اسد پھر آئے، ایک بدو آیا بنو اسد کا بوڑھا، ہر جگہ سے مٹی کو اٹھا کے سونگتا گیا، سونگتا گیا، سونگتا گیا، سونگتا گیا، ایک جگہ بیٹھ کے اس کی چیخ نکلی، کہا یہ ہے امام المسلمین، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ، قبر سے جو خوشبو آ رہی۔ اور وہ لاشیں زمین پر پڑی ہوئی اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے، اور قافلے کو جب ہانکا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس وقت بے ساختہ کہا، یا محمدا یا محمدا، آج آگتے دیکھ تو صحیح یا رسول اللہ، آؤ تو صحیح، صلی علیک اللہ، تجھ پہ اللہ کا درود و سلام ہو، وملک السماء، آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، هذا حسین بالعرا، آج دیکھو تیرے حسین کی بارات، یہ کیسی انوکھی بارات ہے، دولہا تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، یہ دولہا نیزے پہ سوار ہے، دیکھو آج تیرا حسین کٹا پڑا ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کا ہی سرخ جوڑ پہنے ہوئے ہیں، اپنے خون کے سرخ جوڑے سے گلاب کے سیرے ہیں، گلاب کا سیرا، گلابی شہابی لباس کہاں سے آیا ہے؟ خون کے قطروں کے تانے بانے سے تیار کیا گیا ہے، مقطع بالاعضاء، آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یا محمدا، ہے یا رسول اللہ، بناتوں کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، وذریتوں کا مقتلہ، آج تیری اولاد قتل ہو گئی، تصفی علیہ الصبا، کفن دینے والے نہ ملے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر اپنی مٹی کا ان کو کفن پہنا دیا۔ اب قد کل عدو و صدیق، ان الفاظ کو سن کر وہ بدبخت کمینے بھی روئے جن کی تلواریں سے خون ٹپک رہا تھا، اپنے بھی روئے، پرائے بھی روئے۔ ابن زیاد کے سامنے سر رکھا گیا تو اس نے چھڑی ہونٹوں پر ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو کر کہنے لگے، بدبخت ہٹاؤ اس چھڑی کو، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کا ظالم اس چھڑی کو ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک پیغام ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کا سبق لینے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی چاہت پہ قربان ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آنسو یزید کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا؟ یہ ابن زیاد اور شمر کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا؟ یہ حسین کے لیے کیوں ٹپکتا ہے؟ یہ عبداللہ کے لیے کیوں ٹپکتا ہے؟ یہ عباس اور عون کے لیے کیوں یہ آنسو بہتے ہیں؟ زینب کے نوحے نے پتھروں کو کیوں پگھلا دیا کہ حق پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جن کے ذریعے سے پیٹ کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے، شہوت کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے، گانا بجانا
ناچ رنگ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ پتنگے اڑانا، بھنگڑے ڈالنا، شرابیں پینا، گانے سننا، مرد عورتوں کا جانور بن کر ننگے ہو جانا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہمارے اور جانور میں کیا فرق پھر رہ گیا؟ نہیں نہیں، ہم موت کے مسافر، ہم آخرت کے راہی۔ یہ دنیا گزر گاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ آج ہے کل نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، یہ چلے جانے والی ہے، یہ فنا کا مقام ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، یہ موت کا مقام ہے، یہ زوال کا مقام ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ آفت کا گھر ہے، یہ مصائب کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ یہاں کا عیش عیش نہیں، یہاں کی زندگی زندگی نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں، یہاں کی ذلت ذلت نہیں۔ جس عزت کو ذلت کھا جائے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا جائے، جس زندگی کو موت کھا جائے، جس عروج کو زوال لے جائے، جس تخت کو تختے میں بدل دیا جائے، جس شاہ کو قبر میں پھینک دیا جائے، جہاں کا مالدار بھی فقیر ہو جائے، جہاں کا حسن بڑھاپے میں ڈھل جائے، جہاں کی طاقت ضعف میں ڈھل جائے، جہاں صبح ہو اور شام ہو جائے، دن چڑھے اور رات ہو جائے، بہار آئے اور خزاں ہو جائے، پھول کھلیں اور مرجھا جائیں، ہوائیں چلیں اور پھر بند ہو جائیں، میرے بھائیوں وہ جہان رہنے کا نہیں، وہ رہنے کا نہیں، وہ رہنے کا نہیں، وہ امتحان کا گھر ہے، وہ امتحان کی جگہ ہے۔ رہنے کی جگہ جنت ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے، جہاں موت مر گئی، جوانی زندہ، بڑھاپا مر گیا، زندگی ابدی، جوانی ابدی، عیش ابدی۔ اب پیو، تمہارا اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلائے گا۔ وہ ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تو میرے بھائیو، اس سبق، اس تاریخی واقعہ کو داستان نہ بناؤ، اس سے سبق لو، اس سے سبق لو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کدھر کو ہمارا جھکاؤ ہے۔ نیا سال آ گیا، پچھلا چلا گیا، 1425 گیا، 1426 آ گیا، تو بھائی پچھلے سال کی گناہوں پر توبہ کرو، نئے سال کی نئی زندگی کی ابتدا اللہ کی اطاعت اور نیکی سے کرو۔ ہر بھائی اپنے کبیرہ گناہوں پر نادم ہو کر پچھلے پر توبہ کرے، آگے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، استقامت مانگے، اللہ کی راہوں میں جاؤ، تبلیغ میں پھرو۔ اگر اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، اللہ کی راہوں میں پھرو، تب جا کر وہ ایمان کی شمع فروزاں ہوگی، ورنہ چند آنسو بہا کر پھر وہی ڈگر، وہی چال، وہی دن، وہی رات۔ اگر زندگی کے دھاروں کو بدلنا ہے، ماحول بدلو، نکلو اللہ کی راہوں میں۔ 4 مہینے چلے 3 دن، میں تو اس جمعے میں کہا کرتا ہوں صرف 3 دن پابندی سے لگاتے رہو، صرف 3 دن کا پابندی کے ساتھ 1 سال تک پورا کرو، دیکھو کہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ساری زندگی اس کو نبھاؤ، کل جب مرو تو اللہ ہم سے راضی تو ہو۔ ایسا نہ تو ہو کہ میرے بھائیوں باطل کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے۔ کم از کم کوشش تو کریں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے والوں کے پیچھے ہم بھی چلتے رہے، نہ پہنچ پائے، موت آ گئی تو اللہ پہنچے ہوں میں شمار فرما لے گا۔ تو پچھلی پر توبہ تو کرو نا بھائی، توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ان کی قربانیاں دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نافرمانی سے توبہ کرو، وہ تو جان کی بازی دے گئے، لے لو کیا کرو گے، موت ہی تو ہے چلو۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی حرام چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، نماز کی سستی چھوڑ دے، زکوٰۃ کی سستی چھوڑ دے، کبیرہ گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ جو یہ کرے گا اللہ سے چمکائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته
واستوى على العرش كما يليق بجلاله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وليس كمثلك شيء. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. اللهم إنك على كل شيء قدير، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا نشرك بك شيئا. الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله ربنا لا نشرك به شيئا. نستعين بالله ونتوكل عليه، نستعين بالله ونتوكل عليه. یا اللہ، ساری مخلوق کے اللہ، بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، اے زمین و آسمان کے اللہ، اے نوری اور ناری کے اللہ، اے آبی، خاکی، ہوائی، فضائی، خلائی کے وحدہ لا شریک شہنشاہ اللہ، ہم زندگی کا 1 سال پچھلا سارا غفلتوں میں گزار کر آج تیرے دربار میں نئے سرے سے عہد کرنے آئے ہیں میرے مولا کہ ہماری پچھلی معاف کر دے، ہماری پچھلی معاف کر دے، ہماری غفلتیں معاف کر دے، ہماری خلوت کے گناہ معاف کر دے، ہمارے جلوت کے گناہ معاف کر دے، ہمارے زبان کے گناہ معاف کر دے، آنکھوں کے، کانوں کے، دل کے، دماغ کے، سارے وجود کی گندگیاں معاف کر دے یا اللہ۔ ہماری انفرادی خطائیں بھی معاف فرما، ہماری اجتماعی خطائیں بھی معاف فرما۔ امت کے جتنے طبقات ہیں جن سے جو قصور ہو رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، جن گناہوں کی وجہ سے تیری مدد کے در بند ہو گئے وہ گناہ معاف کر دے، اور اپنے غیبی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی مدد کے دروازے کھول دے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے مولا، یہ دعا تو نے خود ہی ہمیں سکھائی ہے یا اللہ، ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، نہ اب آتا ہے نہ پہلے آتا تھا۔ میرے رب، یہ دعائیں تو نے سکھائیں کہ میرے دربار میں مانگو۔ واعف عنا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ تو عفو کا معاملہ فرما دے۔ ورحمنا، تو نے سکھایا، واغفر لنا، تو نے سکھایا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ ورحمنا، تو نے ہمیں سکھایا، میرے رب ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم پہ رحم فرما دے۔ انت مولانا، یہ جملہ بھی تو نے ہی سکھایا میرے مولا کہ اصرار تیرے سامنے نہ کریں تو اور کس کے سامنے کریں، بار بار تجھ سے نہ مانگیں تو اور کس سے مانگیں، کہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، باقی تو سب نے ہمیں چھوڑ دیا یا اللہ، ہمیں منڈیوں کے غلے کی طرح بیچ دیا، بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرح بیچ دیا ہے یا اللہ۔ ہم تو آخری پناہ، آخری سہارے پر آئے ہیں میرے مولا، تیرے بھی در نہ کھلے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں یا اللہ، تیری بھی مدد کا راستہ ہموار نہ ہوا تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں، ہم تو پہلے ہی پنجرے میں پھنسے ہوئے میرے مولا، بے بس ہیں یا اللہ اس پرندے کی طرح جس کے بال اوپر نوش دیے گئے ہوں، جو پھڑپھڑانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکتا ہو۔ میرے رب، تو ہی تو رحم کرنے والا ہے، تو نے ہمیں سکھایا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یا اللہ تو آج کے باطل کو توڑ دے میرے مولا، اہل باطل کو ہدایت دے دے میرے مولا، اہل باطل کو ہدایت دے دے یا اللہ، اور جو ازلی بدبخت ہیں ان کو صاف کر دے یا اللہ، ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے میرے مولا۔ یا اللہ، ہم تجھے راضی نہ کر سکے تو ہمیں معاف کر دے، تیری راہوں میں تیرے بندوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی قربانیاں دیں یا اللہ، اور یہ ہماری تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں تو اپنے انسان ہونے پر بھی یا اللہ شرم آتی ہے کہ ہم تو انسانیت کے نام پر داغ بن گئے۔ اے رب کریم،
اے مولا کریم توفیق کے در بھی تو ہی کھولتا ہے یا اللہ، ہمیں تو راہ حق وفادار قافلے کا ساتھی بنا دے، راہ حق وفادار قافلے کا ساتھی بنا دے، ان کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما دے، ان کے جوتے اٹھانے والا ہمیں بنا دے یا اللہ، ہمیں مجرموں کی صف میں کھڑا ہونے سے بچا لے یا اللہ، جس دن تو پکارے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت الگ ہو جاؤ، اے میرے رب ہمیں ڈر ہے کہ تیرے فرشتے ہمیں پکڑ کر مجرموں میں کھڑا نہ کر دیں کہ ہمیں ساری زندگی گزاری ہی اس طرح ہے۔ اے شہنشاہ اعظم، اے ملک اعظم، اے ملک مقتدر، ہمیں مجرموں میں شامل نہ فرما، ہمیں بھلے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم، وہ تیرے بھلے بندے جن کی قربانیوں پر تو ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، امت کا نصیب بدلتا ہے، میرے مولا تو ان بندوں کو وجود عطا فرما یا اللہ۔ وہ تیرے نیک بندے جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے کا ذریعہ بنتے رہے، جو حالات کے خیر کی طرف بدلنے کا ذریعہ بنتے رہے، میرے مالک تو ان کو وجود عطا فرما دے اور ہمیں ہدایت کی دولت سے نواز دے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، ہمارے بدن سے گناہوں کی غلاظت نکال دے یا اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے یا اللہ، ہمارے اوپر سے خوف کے سائے ہٹا دے یا اللہ، مصیبتوں کے بادل ہٹا دے یا اللہ۔ ہماری دنیا بھی بگڑ گئی ہے، ہماری آخرت کا بھی کوئی حال نظر نہیں آتا، ہمارا یہ جہان بھی بنا دے، ہمارا وہ جہان بھی بنا دے، میرے مالک ہم تجھے آخری سہارا بنا کے آئے ہیں، ہمیں دنیا کے بادشاہوں سے نہ کوئی گلہ ہے نہ ان پر کوئی امید ہے، ہمارے گلے بھی تیرے سامنے، ہماری امیدیں بھی تجھ پر، ہمارے شکوے بھی تیرے سامنے، ہمارے دکھڑے بھی تیرے سامنے، میرے مولا اب تو میں نہیں سنتی میرے مولا، اور کسے سنائیں، باپ نہیں سنتے کسے سنائیں، تو سن میرے مالک، تو سن میرے مالک، تو کہتا ادعونی استجب لکم، تو کہتا مجھے پکارو میں سنوں گا، ہم تجھے آج سنانے آئے ہیں یا اللہ۔ کتنے سال گزر گئے، 1401 2 3 آج 1425 ہو گئے میرے مولا، اور ہماری صبح نہیں نکلی اللہ، 355 صبح نکلی، 355 شامیں آئیں، پر میرے مولا ہم تو اپنی صبح کی تلاش میں 355 صبحیں دیکھ 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 میرے مولا امید کی یا اللہ، کرن بجھنے کو ہے یا اللہ، آس کا پنچھی میرے مولا وہ یا اللہ زمین پہ گرنے کو ہے میرے مولا، یا اللہ ہماری صبح کب آئے گی، ہماری صبح لے آنا، یہ باطل کی لمبی رات کب جائے گی یا اللہ، تو اس رات کو لے جانا یا اللہ، ہماری صبح لے آنا میرے مولا۔ یہ بے حیائی کے منظر دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھرا گئی میرے مولا، معصوموں کی چیخیں سن 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 ہمارے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں میرے مولا، یہ دھرتی ظلم سہتے سہتے یا اللہ اب تو دھرتی کی فریاد ہے، رواں رواں فریادی ہے میرے مولا، صبح لے آنا یا اللہ۔ 2 صدیاں بیت گئی میرے مولا، 2 صدیاں بیت گئی میرے مولا، کتنی صبح آئیں کتنی شامیں آئیں، پر ہماری صبح آ کے نہیں دے رہی یا اللہ، ہمارا آج تیرے سامنے یا اللہ، ہمارا یا اللہ تیرے سامنے یا اللہ، ہمارا تیرے سامنے یا اللہ گلہ بھی ہے، ہماری فریاد بھی ہے، ہمارے دکھڑے بھی ہیں، اور یا اللہ یہ ہمارا لاڈ بھی ہے، اور یا اللہ یہ ہمارا اصرار بھی ہے۔ تجھے فقیروں کا اصرار اچھا لگتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے اصرار کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اکیلا شہنشاہ ہے میرے مولا، جس کے سامنے فقیر جتنا اصرار کرے اتنا خوش ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھی ہے، یہ فقیر تیرے آگے ہاتھ اٹھائیں، باہر سڑک پر بھی بیٹھے ہیں، اندر مسجد میں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، تیری راہ کے مسافر بھی ہیں، ساری نسبتوں کے ساتھ تیرے گھر پر آئے ہیں میرے مولا، تو ہی تو وہ شہنشاہ ہے جو فقیروں کو آتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کنجوس ہیں، وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، تو سخی ہے، تو در کھول دیتا ہے۔ یا اللہ یہ ہمارا سال ہمارا بنا دے، یہ سال اب ہمارا کر دے یا اللہ، یہ 1426 ہمارا کر دے یا اللہ، تو نے 2 صدیاں غیروں کو دے دی یا اللہ، تو نے 2 صدیوں کے اوپر بھی کتنے سال غیروں کو دے دیے، اب یہ ہمیں دے دینا یا اللہ، ہمیں دے دینا یا اللہ۔ بے شک ہم میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، عمر عثمان علی جیسے کوئی نہیں ہے، حسن حسین جیسی نسل کوئی نہیں ہے،
فاطمہ خدیجہ جیسی بیٹیاں مائیں کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، عائشہ جیسی مائیں اور سکینہ جیسی بیٹیاں کوئی نہیں ہے میرے مولا، ابن مسعود جیسے فقیہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے میرے آقا، جنید جیسے عارف باللہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میرے مولا ہم بھی تو تیرے ہی ہیں نا یا اللہ، اگر ہم گندے ہیں تو ہمیں یا اللہ دھکا تو نہ دے میرے مولا۔ گندے بچے کو ماں نہلاتی ہے، اس کا پخانہ دھوتی ہے، پیشاب دھوتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، یا اللہ کر اس کو گلے لگا دیتی ہے، سینے لگا لیتی ہے۔ ہم اتنے گندے ہو گئے میرے مولا کہ ہم سے خود یہ برائیاں چھٹ نہیں پا رہی، ماحول اتنا گندا ہو گیا یا اللہ کہ یا اللہ یا اللہ، او میرے رب تو دیکھ ہی رہا ہے نا ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، اے میرے مولا یہ نوجوان نسل کہاں جائے یا اللہ، اب ان میں جنید کیسے پیدا ہوں گے، ان میں جیلانی کیسے پیدا ہوں گے، جب چاروں طرف سے زنا کی دعوت ہو، راگ رنگ کی سرتال ہو، میرے مولا تو ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، گانے والے ہی پیدا ہوں گے یا اللہ، اے میرے رب وہ ہمیں ماحول دے دینا یا اللہ، اس ماحول نے ہمیں ذلیل کر دیا، تیری عزت کی قسم کتنی دفعہ دل سے ارادہ کیا کہ اب تجھے ناراض نہیں کریں گے، پکی توبہ کریں گے، ایک منٹ نہیں گزرتا پھر توڑ کے بیٹھ جاتے مولا، یہ طوفانی موجیں ان کے سامنے ہم سے کھڑا نہیں ہوا پا رہا، یہ تند و تیز ہوائیں ان کے سامنے ہم چراغ جلانے سے عاجز آ گئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، میں تو تجھے بلا رہا ہوں میرے مولا، تو آ جا، مجھے کہتے ہیں اللہ کو نہ بلایا کر وہ نہیں آئے گا، یا اللہ مجھے پتہ ہے تو آئے گا، مجھے پتہ ہے تو آئے گا، تو ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے تو آئے گا، یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، آ جا، یہ فقیر تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہماری فریادیں سن سن، ہماری فریادیں سن سن، سن لے یا اللہ، سن لے، عرش کے در کھول دے، آسمان کے در کھول دے، ہمارے قریب آ جا، او ہماری شارب سے قریب اللہ آ جا، ہمیں اپنی گود میں چھپا لے، ہمیں اپنی چادر میں چھپا لے، آ جا، ہم تیرے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں، ہم تیرے کندھے سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنی غم کی داستان سنانا چاہتے ہیں، تو آ جا، لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں تو آئے گا، تو آ جا، اپنے بندوں کو سنبھال لے، اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما لے، آج کے باطل کی سرکوبی فرما دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ، آج کے قارونوں کو پکڑ، آج کے شدادوں کو پکڑ، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا۔